ناظرین السلام علیکم، میں ہوں حسن آصف۔ پروگرام کرپشن بدعنوانی میں آپ کا استقبال ہے۔ ناظرین، ہم آپ کو بتا دیں، آج ہم اپنے اس پروگرام کی شروعات کریں گے ہمارے خصوصی مہمان مولانا سید اصطفیٰ رضا صاحب قبلہ کے ساتھ، جو ہمیں بتائیں گے کرپشن کے سلسلے سے۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں مولانا صاحب کا۔ مولانا صاحب السلام علیکم۔ علیہ السلام۔ مولانا صاحب، آج ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کرپشن کے سلسلے سے، تو ہم چاہیں گے بہت ہی عام اور فہم زبان میں ہمارے ناظرین کو، ہمارے آڈینس کو خاص کر بتائیں کہ کرپشن کسے کہتے ہیں۔ اور ہمارا آپ سے سوال بھی پہلا یہی ہے کہ ہم چاہیں گے کہ سب سے پہلے جو ڈیفینیشن ہے کرپشن کی وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر کرپشن کے حوالے سے ہم دیکھیں تو اردو میں جو اس کے لیے لفظ استعمال کیا جا سکتا ہے وہ بدعنوانی کا لفظ ہے، یا اس سے زیادہ بہتر جو لفظ کرپشن کا متبادل ہو سکتا ہے وہ فساد۔ اچھا۔ اب یہ فساد جو ہے کبھی انفرادی طور کے اوپر ہوتا ہے، یعنی کرپشن انفرادی طور کے اوپر پایا جاتا ہے، لیکن کبھی جو ہے سوسائٹی کی حد کے اوپر جو ہے پھیل جاتا ہے گا، سماج کے اندر جو ہے وہ پوری طرح سے رائج ہو جاتا ہے گا، اجتماعی طور کے اوپر آ جاتا ہے گا۔ تو اس میں جو ہے بدعنوانی جو ہے وہ مختلف اس کے جو ہے اقسام ہو سکتے ہیں۔ کبھی مالی اعتبار سے جو ہے فساد پایا جا رہا ہے، جی۔ کبھی جو ہے قوانین کے اعتبار سے فساد پایا جا رہا ہے کہ خاص گروہ کو مد نظر رکھ کر ایسے قانون بنائے جا رہے ہیں کہ جس سے اس گروہ کو فائدہ پہنچے اور بقیہ لوگ جو ہیں ظلم و ستم کا شکار ہوں اس عنوان سے۔ تو یہ بھی ایک خاص جو ہے فساد ہے اور کرپشن ہی کی ایک قسم قرار پائے گی۔ کبھی کبھی جو ہے وہی ہوتا ہے کہ قوانین موجود ہیں لیکن ان قوانین کی رعایت نہیں کی جا رہی ہے، ان کے اوپر عمل نہیں کیا جا رہا ہے گا، اس بنیاد کے اوپر سوسائٹی اور سماج جو ہے وہ کرپشن کا شکار ہو رہی ہے۔ تو اگر مختصر الفاظ میں ہم کرپشن کی تعریف کریں تو کرپشن یا تو انفرادی طور کے اوپر ہوگا یا اجتماعی طور کے اوپر ہوگا، اور یہ کرپشن جو ہے ایک مفہوم، ایک ایسا عام مفہوم ہے کہ جس کے متعدد مصادیق قرار پا سکتے ہیں۔ مثال کے طور کے اوپر رشوت لینا، رشوت دینا، یہ ایک کرپشن کی ایک قسم قرار پا سکتی ہے۔ یا کوئی کسی عہدے کے اوپر فائز ہے، اس کو خاص طور کے اوپر انوائٹ کرنا اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے، یا وہ خود چاہے کہ اس کو تحفے دیے جائیں، گفٹ دیے جائیں، اور وہ بظاہر یہ کہے کہ نہیں، میں رشوت تو نہیں لے رہا ہوں، یہ تو مجھے تحفہ مل رہا ہے، یہ تو مجھے گفٹ مل رہا ہے۔ لیکن بہرحال اگر اس کو سنجیدگی کے ساتھ دیکھا جائے تو یہ بھی ایک فساد کی قسم ہے، کرپشن کی ایک قسم ہے۔ بالکل صحیح کہا کہ جیسے جناب امیر سے کہا گیا نے ایک شخص کو خط لکھا اپنے گورنر کو کہ مجھے خبر ملی ہے کہ تو نے رشوت لی ہے۔ اس نے کہا کہ یا علی، میں نے رشوت نہیں لی ہے، مجھے تو یہ گفٹ ملا ہے۔ کہا اچھا، اگر میں تم کو تمہارے گھر میں بیٹھا دوں اور جس عہدے کے اوپر تم ہو اس وقت بھی تم کو یہ گفٹ دیا جائے گا؟ تو یہ ایک صورتحال ہو سکتی ہے کہ کرپشن جو ہے اس کا مفہوم بہت ہی وسیع مفہوم جس کے مصادیق متعدد ہیں۔ اب آپ اور ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر مالی اعتبار سے کیسے کرپشن ہو سکتا ہے۔ سماج میں کرپشن جو ہے کس اعتبار سے تیزی سے پھیل رہا ہے، اور انفرادی طور کے اوپر جو ہے کرپشن کس اعتبار سے پایا جا سکتا ہے۔ یہ مختلف صورتیں آ سکتی ہیں کرپشن کی، بدعنوانی کی یہ شکلیں جو ہیں نکل کے سامنے نمایاں ہوں گی۔ اور صاحب یوں کہہ سکتے ہیں کہ اف اینی بڈی ڈوئنگ وائلیٹ دی رولس آف لا، یعنی جو بھی قانون کے نیموں کا النگھن کرے وہ کرپٹڈ ہے، وہ کرپشن کر رہا ہے۔ تو جس طریقے سے قوانین بنے، جیسے آپ نے کہا، اب آپ دیکھ لیے ایڈمنسٹریشن ہے اور بھی سروسز ہیں، کوئی بھی آفس کی بات ہو، جہاں پر غلط ہو رہا ہے وہ کرپشن ہے۔ ایک چیز ہے یہاں کے اوپر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ مثال کے طور پہ کبھی کبھی قانون بھی بنایا جا رہا ہے ایک خاص طبقے کی حمایت کے لیے۔ مثال کے طور کے اوپر آپ سماج اور سوسائٹی میں مزدوروں کی حمایت میں کوئی قانون نہیں بنا رہے ہیں، بلکہ کیپٹلزم کو فروغ دینا چاہتے ہیں، سرمایہ داری کو فروغ دینا چاہتے ہیں، عمرہ کو فائدہ پہنچے، بزنس مین افراد کو فائدہ پہنچے، ان کے حوالے سے آپ قانون بنا رہے ہیں۔ لیکن جو آپ کا لیبر ہے
اس کا کوئی فائدہ نہ پہنچے, اس کی جو زندگی ہے ویسی کی ویسی رہے زندگی, وہ زندگی اونچی نہ ہو, تو اس قسم کے قوانین کو بنانا بھی ایک فساد ہے, کہ جو ایک قسم کا کرپشن اس کو شمار کیا جائے گا. تو وہ یہ بھی ایک چیز ہے کہ اصل چیز یہ نہیں ہے کہ قانون پہ عمل کرنا یا قانون کے اوپر عمل نہ کرنا جو ہے کرپشن نہیں ہے, بلکہ ہم کو یہ دیکھنا ہے کہ سماج اور سوسائٹی کی فلاح کس میں ہے, بھلائی کس میں ہے. اب جو ان اصول و ضوابط کی رعایت کر رہا ہے وہ گویا کہ کرپشن سے پاک و صاف ہے, اور جو ان اصول و ضوابط کو زیر پا رکھ رہا ہے, کچل رہا ہے, اس پہ عمل نہیں کر رہا ہے, تو وہ در حقیقت کرپشن میں مبتلا آئے گا, فساد پھیلا رہا ہے گا وہ. صحیح کہا آپ نے. اور صاحب اب جس طریقے سے دیکھا جائے ملک ہے, کنٹری ہے, اور اس میں اگر کرپشن بہت زیادہ پھیل رہا ہے تو ایک عام انسان کی کیا ذمہ داری ہے؟ یہاں کے اوپر ایک عام انسان جو ہے وہ بہرحال پورے سماج کو تو تبدیل نہیں کر سکتا ہے, لیکن جس حد تک اس کا دائرۂ کار ہے وہاں تک کے جو ہے وہ اس کو کوشش کرنا چاہیے. کیونکہ اگر ہم دیکھیں تو یہ چیز اچھی نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ مشکلات کا مقابلہ نہ کرے, بلکہ مشکلات کے حوالے اپنے آپ کو کر دے. واہ, سرنڈر ہو جائے. بھئی سمندر میں ہم طوفانوں میں گھرے ہوئے ہیں اور ہم پہلے ہی سے یہ طے کر لیں کہ نہیں ہم کو نجات نہیں مل سکتی, ہم بچ نہیں پائیں گے, ساحل تک نہیں پہنچ پائیں گے, تو لہٰذا کیا ضرورت ہے اپنی نجات کی فکر کرنے کی, ساحل تک پہنچنے کی. بہتر یہی ہے کہ پہلے ہی سے ہم جو ہیں اپنے کو سوسائڈ کر دیں اور سمندر کی لہروں کے حوالے کر دیں. ایک انتہائی بزدل انسان ایسے انسان کو شمار کیا جائے گا. بالکل صحیح کہا آپ نے. نہیں, اس کو اپنی کوشش کرنا ہے, دیکھنا یہ ہے کہ اس کوشش میں وہ کامیاب ہو رہا ہے یا کامیاب نہیں ہو رہے گا. ٹھیک ہے, سماج کو ایک آدمی نہیں بدل سکتا ہے, لیکن بہرحال اس کو ایمانداری کا ثبوت دینا ہے گا. جو اس کا دائرۂ کار ہے وہاں کے اوپر جو ہے اپنے کردار کو ایسا پیش کرنا ہے کہ جس سے یہ کہا جا سکے کہ ہاں وہ کرپشن نہیں کر رہا ہے, وہ فساد نہیں کر رہا ہے, اس کی زندگی پاک و صاف ہے. تو ایک فرد سے یہ تقاضا آئے گا. تو اگر ایک فرد اس طرح سے جذبہ رکھتی ہے تو بہرحال ایسا نہیں ہے کہ اس کا کردار اور اس کا عمل جو ہے دوسروں کے اوپر اثر انداز نہیں ہوگا. نہیں, دوسرے اس سے اثر قبول کریں گے. ایک چیز آپ یہ نوٹ کر لیجئے کہ خراب سا خراب انسان جو ہے وہ بہرحال کہ جو اپنے مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے غلط راستے پہ گامزن ہو جاتا ہے, وہ بھی انسان جو ہے دل سے شریف انسان کی اور اس انسان کی عزت کرتا ہے کہ جو انسان جو ہے وہ قوانین پہ عمل کرتا ہے. بظاہر وہ اس انسان کا دشمن ہے کہ جو قوانین کے اوپر عمل کر رہا ہے, فالو کر رہا ہے قانون کو, لیکن دل سے جو ہے اس کا احترام کرے گا. خوفزدہ اس بنا کے اوپر ہے کیونکہ یہ ایماندار آدمی ہے, اس کو شکست دینا آسان نہیں ہے, یہ بک نہیں سکتا ہے گا, اس کو ختم کرنا آسان نہیں ہے. لیکن بہرحال اس شخص کے سلسلے میں اگر پوچھا جائے تو دل سے اس شخص کا وہ احترام کرے گا. یہ ایک بہت بڑا جو ہے ایک کامیابی ہے ایک انسان کی, کہ انفرادی طور کے اوپر جو ہے اس کی زندگی ایسی ہو کہ اس کا مخالف بھی جو ہے اس کی عزت کرے. بالکل صحیح کہا آپ نے. اب ہم کسی مذہب کی بات نہیں کریں گے, ہم صرف مذہب اسلام کی بات کریں گے, کیونکہ مذہب اسلام میں بھی بہت سارے قوانین ہیں اور بہت سارے اصول ہیں, حقوق ہیں. تو ہم یہ چاہیں گے کہ خاص کر ہمارے ناظرین کو یہ بھی بتائیں کہ مذہب اسلام نے کرپشن کو روکنے کے کیا اپائے, کیا اصول بتائے ہیں. اسلام نے جو سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ زور دیا ہے عدل و انصاف کو قائم کرنے کا, کہ اگر زمین کے اوپر عدل و انصاف قائم ہو جائے تو ہر قسم کی برائی جو ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اب آپ یہ دیکھیے کہ حدیث میں آیا ہے کہ ایک دن کے اگر پوری زمین کے اوپر انصاف قائم ہو جائے, عدالت قائم ہو جائے, تو یہ ایک دن کی عدالت, ایک دن کا انصاف 40 دن کی بارش سے بہتر ہے. واہ. اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں اس سے کہ خود جو ہے عدل و انصاف کی کیا اہمیت ہے. یہ مثال کے طور کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ معمولاً آج جب کوئی حکومت بنتی ہے تو بہت جو معمولی پیمانے کے اوپر اس کے کام ہیں ان کاموں کو بہت زیادہ اونچا کر کے دکھایا جاتا ہے کہ بھئی دیکھیے یہ حکومت بنی ہے, اس نے سڑکیں بنوا دی, اس نے سڑکوں کے اوپر لائٹ کا انتظام کر دیا, اس نے جو ہے وہ جگہ جگہ پانی کا انتظام کر دیا. بہت معمولی سی چیزیں ہیں کہ
یہ ہر حکومت تقریباً انجام دیتی ہے گی. اصل بات یہ ہو رہی ہے کہ اس نے بنیادی کام انجام دیے, سماج اور سوسائٹی کے اندر جو برائیاں پائی جا رہی ہیں ان برائیوں کو ختم کرنے کی کوشش کی. اسلام کا اس بات کے اوپر زور ہے کہ ایک حاکم, ایک فرمان روا جب برسر اقتدار آ رہا ہے تو اس کو کیا کام کرنا ہے؟ اس کو کام یہ کرنا ہے کہ عدالت کو زمین کے اوپر نافذ کرے, انصاف قائم کرے. بے شک. معمولی سی بات ہے, مثال کے طور کے اوپر جو ہمارے ملک کی پیداوار ہے اس میں اگر عدالت نافذ ہو جائے, اس کے بعد جو چیزیں پیدا ہو رہی ہیں ان کو تقسیم ہونا ہے, بانٹا جائے گا, تو اس میں عدالت اگر نافذ ہو جائے, اس کے بعد تقسیم ہونے کے بعد یہ چیزیں مصرف میں آتی ہیں, استعمال میں لوگوں کے آتی ہیں, اس میں عدالت ہو جائے نافذ. تو یہ تین جگہ کے اوپر اگر عدالت نافذ ہو رہی ہے تو ملک کا سسٹم اچھا خاصا جو ہے وہ تبدیل ہو سکتا ہے گا. وہاں کے اوپر پتہ چلے گا کہ ایک حکومت نے بنیادی کام کیا انجام دیے. معلوم ہوا کہ حکومتیں تو آتی ہیں اور جا رہی ہیں, لیکن جو سماج و سوسائٹی کی حالت تھی وہ ویسی کی ویسی قائم ہے گی. ایک عام انسان اپنی زندگی کے اندر کوئی تبدیلی نہیں محسوس کر رہا ہے گا. تو دیکھنا یہ ہے کہ حکومت جو ہے وہ فساد کو ختم کرنا, بدعنوانی کو ختم کرنا, کرپشن کو ختم کرنے کے لیے کیا کر رہی ہے. تو بھئی سب سے بڑا اہم مسئلہ ہے کہ ایک مثال کے طور پہ خاص طبقہ ہے کہ جو پیداوار کے اوپر قابض ہے, اپنے اعتبار سے وہ اس چیزوں کو پیدا کرواتا ہے, تولید کر رہا ہے, اور بعد میں پھر اس کو مارکیٹ میں لے کر آتا ہے گا. اور اگر وہ چیز زیادہ پیدا ہو جائے تو پھر وہ اس کو جو ہے برباد کر دے گا, سمندر میں ضائع کرا دے گا, لیکن جو ہے مارکیٹ میں نہیں آنے دے گا. کیوں؟ کیونکہ اس سے جو ہے مارکیٹ میں ریٹ جو ہے وہ ان چیزوں کا نیچے آ جائے گا. تو اگر حکومت ان چیزوں کے اوپر روکش لگائے اور جو ہے اس چیز کو ختم کرنے کی کوشش کرے کہ یہ جو ایک خاص طبقہ ہے کہ جو پیداوار کے اوپر قابض ہے اور ایک خاص سیاست کے اوپر عمل کر رہا ہے, یقیناً جو ہے حکومت کرپشن کو ختم کرنے میں اس وقت جو ہے بہت بڑا اہم کردار ادا کر سکتی ہے. صاحب, تو کیا ہم یوں کہہ سکتے ہیں کرپشن کی وجہ سے ترقی کی راہوں میں بھی رکاوٹ آ سکتی ہے؟ بالکل, بہت زیادہ. یعنی اگر جب عدالت نہیں نافذ ہوگی تو ایک انسان کے جس کو جو مقام حاصل ہونا چاہیے, جس منزل کے اوپر فائز ہونا چاہیے, وہ وہاں کے اوپر نہیں پہنچ پا رہا ہے گا. لہٰذا جو ہے اس کے لیے رکاوٹیں پیدا ہوں گی. تو یہ فساد ہے کہ وہ فساد جو ہے اس کی لپیٹ میں وہ ایک عام انسان آ سکتا ہے اور وہ اس منزل کے اوپر نہیں پہنچ سکتا ہے. تو صاحب اس طریقے سے تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ جب ایسی سچویشن ہوگی, کرپشن ہی ہوگا ہر طرف, تو ہم یعنی جو صحیح کام ہے ہم اس کو انجام نہیں دے رہے ہیں اور غلط کام ہے اس کو انجام دے رہے ہیں. تو اگر ہماری رکاوٹ کام کی آ رہی ہے تو وہ صحیح کام کی وجہ سے آ رہی ہے یا غلط کام کی وجہ سے آ رہی ہے, یہ ہم کیسے فیصلہ کریں؟ نہیں, یہ تو ایک تھوڑی سی بھی جو عقل سلیم رکھتا ہے وہ صحیح اور غلط کے درمیان جو ہے تمیز دے سکتا ہے. کبھی کبھی ہوتا ہے کہ لوگ جو ہیں اس کو ایک انسان کو استعمال کرتے ہیں, وہاں کے اوپر جو ہے اس کو تمیز دینے میں دشواری ہوتی ہے. دیکھیے ایک جگہ کے اوپر جو ہے جب ہم نے اپنا مقصد معین کر لیا ہے کہ یہ ہمارا صحیح مقصد ہے اور اس صحیح مقصد تک پہنچنے کے لیے یہ صحیح راستہ ہے. اسلام دیکھیے اس بات کے اوپر بڑا زور دیتا ہے کہ جب تمہارا مقصد صحیح ہے تو اس مقصد تک پہنچنے میں راستے کو بھی صحیح ہے. جی, اس بات کی نہیں اجازت دیتا ہے کہ مقصد اگر اچھا ہے تو اس مقصد تک پہنچنے میں غلط راستے کے اوپر چلے جاؤ. آپ کا مقصد ہے کرپشن کو ختم کرنا, تو اس کرپشن کو ختم کرنے کو, اس فساد کو ختم کرنے کے لیے صحیح راستے کو آپ کو اختیار کرنا ہوگا. غلط راستے کو آپ نہیں اختیار کر سکتے ہیں. اگر آپ نے غلط راستے کو اختیار کیا یا ہم نے غلط راستے کو اختیار کیا اور کرپشن کو پھر ختم کیا تو یہ چیز اچھی چیز نہیں. بالکل صحیح کہا. جب ہمارا مقصد صحیح ہے, پاک و پاکیزہ ہے, تو اس مقصد تک پہنچنے کے لیے چاہے ہم کو جتنی دیر لگے, جتنی زیادہ جو ہے وقت گزرے, اس کی کوئی پرواہ نہیں کرنا چاہیے. بالکل راستہ صحیح اختیار کرنا چاہیے. اس بات کی اسلام اجازت بالکل نہیں دیتا ہے گا کہ انسان جو ہے وہ مقصد کی خاطر راستے کو قربان کر دے. تو ایک عام انسان جو ہے ہو سکتا ہے عقلی اعتبار سے اس منزل کے اوپر نہ فائز ہو کہ تمیز دے سکے کہ یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز غلط ہے. وہاں کے اوپر
ایک غلط چیز کو وہ صحیح سمجھ کے انجام دے لیتا ہے، کہ بعد میں اسے پتہ چلتا ہے کہ یہ چیز جو میں نے انجام دی تھی وہ غلط تھی، صحیح نہیں تھی۔ اگر بعد میں یہ چیز ظاہر ہوئی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پھر وہ الگ ہو جائے اس چیز سے، اور جو نقصانات اس سے ہوئے ہیں اس کو جبران کرنے کی کوشش کرے، تلافی کرنے کی کوشش کرے، کہ ہاں بھائی میری ذات سے یہ نقصانات ہوئے ہیں، میں اس کو ختم کروں گا۔ یہ ایک ذمہ داری ہے ایک انسان کو۔ اگر اتنا حوصلہ ایک انسان کے اندر پایا جاتا ہے تب تو وہ آگے بڑھے اور اس ذیل میں جو ہے قدم اٹھائے۔ بے شک، بالکل آپ نے صحیح کہا۔ تو اس میں ہم پہلی چیز یہ دیکھیں کہ جب ہر طرف جہاں دیکھو، جہاں نظر ڈالو وہاں پر کرپشن ہے، یعنی ہر طرف بھرشٹاچار، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے، اب ایسی سچویشن میں عوام کی کیا ذمہ داری ہونا چاہیے؟ دیکھیے، جو ابتدا میں بالکل یہ سوال ہوا تھا اس جواب میں نے ابتدا میں بھی دیا تھا کہ ہم اپنے دائرۂ کار کو دیکھیں، اپنے اختیارات کو دیکھیں، وہاں کے اوپر ایمانداری کا ثبوت پیش کریں۔ اپنے معاملے میں جو ہے ہم خود جو ہے اگر یہ اصول اختیار کر لیں کہ ہمارا کام ہوتا ہو تو ہو اور نہ ہوتا ہو تو نہ ہو، یہ کام جو ہے غلط طریقے سے ہم نہیں انجام دیں گے۔ یعنی بظاہر ہم پرچم اٹھائیں ہوئے، جھنڈا اٹھائیں کرپشن کے خلاف، اور جہاں پہ ہمارا کام کا مسئلہ آتا ہے وہاں کے اوپر ہم ٹھیک ٹھاک رشوت بھی دیتے ہیں، سفارش بھی کرواتے ہیں، اور اس کے بعد جو ہے جہاں پہ یہ نہیں چل رہی ہے وہاں پہ دھمکیاں دلواتے ہیں، کرمنلز کو بھی استعمال کرتے ہیں، تو یہ چیز غلط ہے۔ ہم کو عملی طور پہ ثبوت پیش کرنا ہوگا اس کا، کہ ہم جب فساد کے خلاف آواز اٹھا رہے ہیں کہ فساد غلط ہے، تو خود جہاں پہ ہمارا کام رک رہا ہے، لوگ اوپر جو بیٹھے ہوئے ہیں وہ کسی طرح سے ہمارے کام کو انجام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، جب تک کہ ان کو ایک خاص رقم نہ دی جائے، جب تک کہ ان کے اوپر دباؤ نہ ڈلوایا جائے۔ ایسی صورت میں ہماری ذمہ داری ہے کہ یا تو پھر ہم اس پرچم کو نہ اٹھائیں کہ جس پرچم کو عدل و انصاف سے ہم تعبیر کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم فساد کے خلاف یہ پرچم اٹھا رہے ہیں، دنیا میں اصلاح قائم کرنا چاہتے ہیں، ہم جو ہے کرپشن کے خلاف جو ہے آواز اٹھا رہے ہیں۔ نہیں، پھر یا تو پھر خاموش ہو کے بیٹھ جائیں، اور اگر ہم میں اتنا حوصلہ ہے تو پھر چپ چاپ بیٹھے انتظار کریں کہ جب وقت آئے گا اس وقت یہ میرا کام ہوگا۔ میں فی الحال اپنا ذات کا اور اپنی شخصیت کا سودا نہیں کر سکتا کہ میں اپنے کام کو جو ہوں رشوت دے کے انجام دلوا دوں۔ یہ ایک عام انسان کی تو ذمہ داری ہے، اس اعتبار سے اس کو بہت خوب مولانا صاحب، ہم چاہیں گے کہ ایک بہت اچھی، بہت ہی بہترین آپ نے بات جو بھی بتائی وہ حقیقت میں ہمارے ناظرین مسلسل جو ٹی وی اسکرین کے سامنے ہیں وہ یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ کرپشن اگر ہے تو ترقی کی راہیں کھل نہیں سکتی، بلکہ یہ ہوگا کہ آپ ترقی تو نہیں کر سکتے، ہاں کرپشن کے ذریعے اگر آپ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو اس میں کوئی ترقی نہیں ہے، یہ کھلی ہوئی بات ہے۔ مثلا ہم چاہیں گے کہ ایک چھوٹا سا میسج ہمارے خاص کر ناظرین کو دے دیں کہ ہمیں کس طریقے سے سترک رہنا ہے۔ دیکھیے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ جملہ ارشاد فرمایا ہے، یہ آیت ہے کہ جو اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہے۔ یہ اگر ایک عام انسان جو ہے وہ اپنی زندگی میں اس کے اوپر اگر بلیو کرے اور یقین کرے کہ ایک طاقت ہے کہ جو ساری طاقتوں کے اوپر حاوی ہے، ایک قدرت ہے کہ جو ساری قدرتوں کے اوپر حاوی ہے، اس کے سامنے کسی کی کچھ نہیں چل سکتا، تو ہمارے اوپر چاہے جتنی اہم شخصیتیں ہوں، چاہے جتنے لوگ جو ہیں رکاوٹیں کھڑی کریں، جب ہمارے تعلقات جو ہیں اس ایک طاقت سے صحیح ہیں کہ جو ہر طاقت کے اوپر غلبہ رکھتی ہے، یہ اس پہ ہم کو جب بلیو ہے، اس پہ جب ہم کو بھروسہ ہے، تو یہ قطعاً نہیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہم جو ہے اس غلط راستے پہ نہیں چلے تو ہم ترقی نہیں کر سکتے۔ نہیں، ہماری ایک اس ذات سے جو ہے اچھے تعلقات ہیں، لہٰذا جو ہے وہ ذات ہماری مدد کرے گی۔ ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو تو اللہ تمہاری بھی مدد کرے گا، یثبت اقدامکم، اور تمہارے قدموں میں ثبات پیدا کرے گا، مضبوطی پیدا کرے گا۔
معنی کیا ہے اس کے؟ کہ خدا کی ذات پہ بھروسہ کرو. اللہ کی مدد کے معنی کیا ہے؟ کہ جو اللہ نے قوانین انسانیت کے لیے بنائے اس قانون کو فالو کرو. بے شک. یہ اگر تم کام انجام دے رہے ہو تو اللہ تمہاری اس سلسلے میں مدد کرے گا. صرف زبان سے کہنے کی بات نہیں ہوتی ہے، عملی طور کے اوپر اس کا ثبوت پیش کرنا ہے گا. اللہ کو اس بات کا یقین دلانا ہوگا کہ ہم تیری ذات پہ بھروسہ کریں. بے شک. جب یقین ہم دلا دیں خدا کو تو پھر خدا ہماری مدد کرے گا، اللہ ہماری مدد کرے گا. تو یہ ایک اہم اصول جو ہے اگر ایک عام انسان جو ہے اپنی زندگی میں اپنا لے تو قطعاً مایوسی کا بھی شکار نہیں ہو سکتا ہے کہ ہر طرف تو بدعنوانی ہے، ہر طرف تو فساد پھیلا ہے، ہر طرف تو کرپشن ہے. ایسی صورت میں آگے کیسے بڑھوں گا؟ نہیں، حوصلہ ملے گا کہ نہیں، ایک طاقت ہے کہ جو چاہے تو مجھ کو فتح دے گی، کامرانی دے گی اور مجھ کو اس منزل کے اوپر پہنچا دے گی جہاں پہ مجھے پہنچنا چاہتا ہوں. مولانا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ کا بہت ہی قیمتی وقت لیا. انگریزی میں کہاوت بھی ہے کہ آنیسٹی از دا بیسٹ پالیسی، یعنی ایمانداری کے ساتھ زندگی گزاریے کیونکہ جو ایماندار ہوتا ہے وہ اللہ والا ہوتا ہے. تو فی الحال ہمارے پروگرام کا ناظرین وقت یہیں پر ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ میں حسن آصف اور مولانا سید اصطفیٰ رضا صاحب قبلہ پھر حاضر ہوں گے اسی موضوع پر. خدا حافظ.